السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 112۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 24 سے لے کر 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ بولے اے موسیٰ یعنی بنی اسرائیل، ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی کس میں؟ جو زمین مقدسہ ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، 2 اللہ والوں نے ترغیب بھی دی تھی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہے، یعنی زبردست لوگ، جبار لوگ۔ پھر جرأت کرتے ہیں فاذهب انت، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، فقاتلا ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کیسی جرأت کی؟ اللہ اللہ۔ امام بخاری نے نوٹ کیے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یوں بھی کہا کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ اب مزید سنیے گا، ظاہر ہے کہ اس قسم کا جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، تو گویا ہوتے ہیں قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ جب انہوں نے یوں جواب دیا تو انحراف کیا تو فاسق ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب، میں تو میرا اور میرے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، لہذا ہم میں اور ایسی فاسق قوم میں تو جدائی کر دے۔ ظاہر ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، زمین لکھ دی گئی، اندر داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ان کا یہ جواب، تو یہ بے بسی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آتا ہے قال فإنها محرمة علیہم، ہم علیہم پر وقف کر رہے ہیں، 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی، بس۔ اب کتنی؟ 40 سنتن یتیہون فی الارض، 40 سال زمین میں یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعد میں پھر ملے گی۔ تو ایسی قوم پر، ایسی فاسق قوم پر آپ افسوس مت کرو۔ لیکن اگر آپ 40 سنہ پر رک جائیں، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، زمین میں بھٹکتے رہیں گے 40 سال، پھر وہ داخل ہوں گے۔ مفہوم ایک ہی ہے، لیکن آپ دونوں جگہ نہ رکیں، دونوں جگہ رکیں گے تو 40 سنہ بے معنی ہو کر رہے گا، اس کا خیال رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی قوم پر آپ افسوس نہ کریں۔ اب قصہ بیان ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے یعنی بھائی آپس میں، اور پھر سب سے پہلا قتل ہوا، اور اسے کیسے دفنایا جائے تو ایک کوے کے ذریعے تعلیم دی گئی۔ تو سنیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ جو برحق ہے، بالحق، وہ قصہ سچا ہے، پکا ہے۔ کیا ہے وہ قصہ؟ جب دونوں نے قربانی دی، قربا قربانن، تو دونوں میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ اب اس وقت
دستور یہ تھا کہ جس کسی کو قربانی کرنا ہے وہ آ کر ایک جگہ رکھ دیتا تھا، تو اگر وہ مقبول ہوئی تو اوپر سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ تو انہوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں۔ تو جس کی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو جس کی قبول ہوئی وہ کہتا ہے کہ قتل کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ اس نے جواب دیا، جس کو نام بھی جیسے کہ اسلاف نے بتائے ہیں، قابیل اور حابیل، دو بھائی۔ تو وہ کہتا ہے، بہرحال وہ تو قتل کرنے پر آمادہ تھا، دیکھ رہا تھا، تو کہتا ہے لئن وصبت، خیال دیجئے، لئن وصبت، دیکھیں طا جو ہے بالکل مکمل نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ یہ طا طوطے والی کا دو نقطے والی تا میں ادغام کامل نہیں ہوتا۔ اگر عکس ہوتا جیسے وقالت طا، تو دو نقطے والی تا کو طا میں ہم ملا دیتے ہیں، وقالت طا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، بہت احتیاط سے پڑھنا پڑے گا۔ طا جو ہے نا، جیسے کہ سفید پانی میں اندر پتھروں نظر آئے، بس محسوس ہو کہ یہاں طا پڑی جا رہی ہے۔ دیکھیں لئن بسط نہیں، لئن بسط، بسط تھوڑا تو بھی اور پھر تھا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے میری طرف تیرا ہاتھ تاکہ تو مجھے قتل کرے، میں میرا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ دیکھیے حدیث شریف ہے قاتل مقتول فی النار، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، مگر یہاں یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، دیکھیں نا فرق ہے۔ پھر مزید کہہ رہا ہے انی ارید ان تبوء باسمی، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو چاہتا ہوں کہ تو ماخوذ ہو، پکڑا جائے میرے اور تیرے دونوں گناہ سے، تاکہ تو اصحاب نار میں سے ہو جائے، اور یہی صلہ ہے، جزا ہے ظالمین کا۔ اس لیے کہ وہ مان نہیں رہا ہے، بزید ہے، تو ظاہر ہے کہ میرے بھی گناہ اٹھائے گا اور تیرے بھی۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، اس کے نفس نے اس ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، تو اسے قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ نقصان والوں میں ہوا، خسارے والوں میں ہو گیا وہ۔ اب کرے کیا؟ پہلا قتل تھا، دفن کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تو کوی کے ذریعے تعلیم ہوئی، تو سنیے فبعث اللہ غرابا، فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخيه، اطمینان سے پڑھیں، فاواري سوءة اخيه فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، بھیجا اللہ نے ایک کوے کو۔ دیکھیں بات ہے، کوے کا وجود تھا، بھیجا، کوریدتا تھا زمین میں تاکہ دکھائے اسے جس نے قتل کیا تھا، جیسے کہ نام اس کا محققین بتاتے ہیں قابل، کیف یواری، کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ اب اس نے دیکھا کہ کوا زمین کو کھود رہا ہے، تو کہتا ہے کہ یا ویلتا، افسوس، میں عاجز ہوا، کہ عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں۔ پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہوا۔ اب دیکھیں یہ ہم نے بالکل قرآنی آیات کا ترجمہ اور قدر تفسیر کی ہے، اختلاف آئے پھر روایت میں نہیں گئے، ضروری ہے، نام تو کچھ ہوگا ہی، تو بتلا دیا قابل اور حابل۔
اب یہ کہ انہوں نے قربانی کی، لیکن بعض کتابوں میں بڑی تفصیل آئی ہے، تو جیسے کہ ہم پہلے اپنا منہج بیان کر چکے ہیں، ضرورت نہیں، صرف اشارہ کیے دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ شادی کا سلسلہ تھا تو قابل کی بہن جو ہے خوبصورت تھی، تو اس پر اس بات کا جھگڑا ہوا۔ تو بہرحال ہم نے جو کلام پاک کی آیتوں سے جو ترجمہ ہوتا ہے مفہوم اس کو واضح کر دیا ہے۔ باقی تو آپ تفسیروں میں یہ لکھا ہے، لیکن ایک مستند نہیں، اتنا قوی نہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو پیش نہیں کیا ہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔